وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک روایت کے سلسلے میں تھا جس میں ابو الجوزا بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اہل مدینہ سخت قحط سالی کا شکار ہوئے۔ لوگوں نے آ کر ام المومنین عائشہ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آسمان کے بیچ ایک ایسا روشن دان کھول دو جس سے آسمان نظر آئے، حتیٰ کہ آسمان اور قبر مبارک کے بیچ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ ایسا ہی کیا گیا، جس سے خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ سبزہ اگ آیا، جس سے اونٹ موٹے ہو گئے، ان کے جسم چربی سے بھر گئے۔ اسی مناسبت سے اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا۔ یہ سنن دارمی کے اندر ہے۔ اصول حدیث کے بھٹی میں جب اس روایت کو چیک کرتے ہیں اور جانچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سند اور متن دونوں اعتبار سے یہ روایت ناقابل قبول ہے۔ مسند دارمی میں اس اثر کی سند اس طرح مذکور ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قصے کو ابو الجوزا نے روایت کیا ہے۔ ابو الجوزا سے عمرو بن مالک نے، عمرو بن مالک سے سعید بن زید نے، اور سعید سے ابو النعمان نے، اور ابو النعمان سے امام الدارمی نے۔ ام المومنین سے روایت کرنے والے راوی ابو الجوزا کا نام اوس بن عبداللہ ہے، جو بذات خود تو ثقہ ہے، لیکن وہ دو وجوہ کی بنا پر ام المومنین عائشہ سے ان کی روایت پر کلام ہے۔ اولاً تو اس وجہ سے کہ وہ ارسال کثرت سے کرتے ہیں، یعنی جس راوی سے سنا ہے اسے حذف کرتے ہیں اور اس سے اوپر والے راوی کو اپنا استاد ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر دو، امام بخاری جیسے نقاد فن نے بتلایا ہے کہ ان کی ام المومنین سے ملاقات نہیں ہے۔ جس نے اس روایت کو ابو الجوزا نے بیان کیا ہے اس کی ملاقات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے؟ امام بخاری نے کہا ہے۔ امام بخاری نے الکامل الضعفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 اور التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384۔ ابو الجوزا سے روایت کرنے والے راوی عمرو بن مالک اور ان کی روایت ابو الجوزا سے منکر اور غیر محفوظ ہے۔ دیکھیے تسلسل کے ساتھ یہ روایت ناقابل قبول کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابو الجوزا نے ام المومنین عائشہ سے نہیں سنا ہے، ملاقات بھی نہیں ہے، اور عمرو بن مالک اور ان کی روایت ابو الجوزا سے منکر اور غیر محفوظ ہے۔ عمرو بن مالک سے اس قصہ کو سعید بن زید نے روایت کیا اور ائمہ کے نزدیک سعید بن زید ضعیف راوی ہے۔ کیسا ہے؟ ضعیف، مسلسل ضعیف ہیں۔ سعید بن زید سے اس قصے کو ان کے شاگرد ابو النعمان محمد بن فضل نے روایت کیا ہے، جن کا لقب عارم ہے، جو ثقہ راوی ہیں، لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ امام دارمی نے ان سے حافظہ بگڑنے سے پہلے روایت لی ہے یا بعد میں، اس لیے ان کی روایت مقبول نہ ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، مسلسل ضعفاء اور متروک لوگوں کی یہ روایت ہے، اس لیے ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح سے تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات مسلم ہے کہ ام المومنین کے حجرہ شریفہ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا، ولید بن عبد الملک کے زمانے تک کوئی روشن دان نہ تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ گھر کا آدھا حصہ کھلا تھا اور آدھے حصے پر چھت تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ گڑھا ہوا ہے، مختلق ہے اور جھوٹا واقعہ ہے۔ کیسا واقعات ہے؟ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ نمبر دو، اس اثر میں کہیں بھی وسیلہ کا ذکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وسیلہ کا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی شکل میں اسے وسیلہ کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی حد تک اس قصے سے کسی چیز کا ثبوت ہوتا ہے تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے برکت کا حصول ممکن ہے، حالانکہ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ عمل کسی صحابی کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں کہ اس سے کسی عقیدہ سے متعلق مسئلہ پر استدلال کیا جائے۔ یہ بہت اہم ہے کہ یہ کسی صحابی کا عمل ہو سکتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے وسیلہ پکڑنا اور چھت کو کھولنا یہ پورا کا پورا بناوٹی واقعہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جب ابو الجوزا ہی نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات نہیں کی ہے، لقاء ثابت نہیں ہے، تو کیسے وہ ام المومنین سے روایت بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ روایت ناقابل قبول ہے، اور جو لوگ اس روایت کو بیان کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اس رب کو پکارنا چاہیے جس رب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا قحط سالی کے زمانے میں. اسی رب کو پکارنا چاہیے جس رب کو عباس بن عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سالی کے موقع پر پکارا تھا. اسی طرح سے صحابہ کرام کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، بارش کے لیے صلاۃ استسقاء ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح سے مسلمان بھی اور رہتی دنیا تک کے مسلمان اسی سنت کو فالو کریں، اسی کی پیروی کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں. اس قصے کا نتیجہ یہ ہے کہ صلاۃ استسقاء کی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی. یہ بات ہمارے تمام برادران، تمام اخوان سوچ لیں، سمجھ لیں کہ کتنی بڑی جسارت ہے. اس جھوٹے واقعہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت متواترہ متروک ہو جائے گی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنایا ہے. اللہ ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.